ہمارا مسئلہ اکنامک ہے, ہمارا مسئلہ عورت کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں ہے. میں نے تو ایسی خواتین دیکھی ہوئی عاطف کہ اگر ان کا شوہر ان کا ایک تھپڑ مارے تو وہ آگے سے 4 تھپڑ مار دیتی ہیں. نہ کھانا خود گرم کرو. میں اس کے بہت خلاف ہوں. نہیں تو اس میں کوئی غلط بات ہے کہ اگر ایک خاوند کھانا اٹھا کے مائکرو ویو میں ڈال کے گرم کر لے؟ اچھا, کیونکہ آسمانی مخلوق ہے, اس سے کھانا نہیں گرم ہوتا. السلام علیکم ویورز, دس از عاطف رحمان ود اندر ایپیسوڈ آف مائی پوڈ کاسٹ آن ٹوئن ٹی وی. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ٹائم اینڈ ٹائم اگین ہم لوگ بہت سے انٹرسٹنگ پرسنالٹیز کے انٹرویوز بھی کریں گے. آج میرے پہلے انٹرویو میں مجھے جوائن کیا ہے تحریم قاضی نے. یہ ایٹ دس ٹائم ایک بہت بڑے نیوز چینل کے لیے کام کرتی ہیں. یہ گولڈ میڈلسٹ ہیں. یہ ماشاءاللہ سے اتنی ٹیلنٹڈ ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو ہیں, فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب. انہوں نے بکس لکھی ہوئی ہیں, انہوں نے شاعری کی ہے. اینڈ سب سے زیادہ ان کی جو ایک بہت اہم خاصیت ہے ماشاءاللہ سے کہ جدھر بھی جاتی ہیں, چاہے کام ہو, فنکشنز وغیرہ ہو, یہ ہر وقت اسلامی شرعی حساب سے پردے میں رہتی ہیں. صحیح کہا میں نے تحریم؟ جی بالکل. تو تحریم, فرسٹ آف آل ویلکم ٹو ٹوئن ٹی وی. Thank you very much. Thank you so much for joining us today. Thank you for calling me. Our pleasure as always. آپ سے سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایز اے ورکنگ وومن ان پاکستان آپ کا ایکسپیرینس کیسا؟ عاطف, میں اگر آپ کو سب سے پہلے بتاؤں تو یہ ہے کہ میرا ورکنگ ایکسپیرینس الحمدللہ بہت اچھا رہا. اس لیے کیونکہ اللہ کی شاید یہ بلیسنگ ہے کہ اس نے مجھے ایک اچھا ادارہ دیا, وہاں پہ اچھے لوگوں کا ساتھ دیا جو رسپیکٹ کرتے ہیں عورت کی, جو سمجھتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں اور کام کرنے نکلے ہیں تو کام کرنے کی غرض سے ہی نکلے ہیں. تو مجھے اس حوالے سے میں خود کو بہت بلیس سمجھتی ہوں. مجھے ایک بہت اچھا ادارہ ملا, بہت اچھا ورکنگ انوائرمنٹ ملا, اور پھر میں نے بھی پوری اپنی ایفرٹس, جتنی سنسیئر ایفرٹس تھی وہ ساری میں نے پٹ کر دی اپنے کام کے حوالے سے. تو الحمدللہ ابھی تک بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. بہت اچھا ایکسپیرینس. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ ہے جرنلسٹ ماشاءاللہ سے, ٹھیک ہے, اینڈ یہ بہت ہی نا کانٹروورشل فیلڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ ماشاءاللہ سے بہت کنزرویٹو ہے. آپ نے آئی بلیو قرآن مجید بھی پورا تفصیل سے پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے, اور 5 وقت نمازی بھی ہیں, پھر جدھر بھی جاتی ہیں پردہ کرتے ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ اتنا کنزرویٹو بھی ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم جرنلزم بھی چنا ہے, کیوں چنا؟ اچھا, مجھے لگتا تھا کہ شروع سے میرے اندر ایک جرنلسٹ کی, ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی روح بستی ہے. تو خیر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تو میں نہیں بنی, کیونکہ اس میں کچھ ریزرویشنس تھی سرٹین, جو جس کی وجہ سے میں وہاں نہیں جا سکی. مے بی میں زیادہ اس میں ایفرٹ پٹ کرتی تو میں اس میں اپنا کریئر جو ہے وہ پرسو کر سکتی, لیکن اوبیسلی آپ کی فیملی کی ویلیوز اور ان کی ریزرویشنس پہلے ہوتی ہیں آپ کے لیے. تو ابھی بھی کیونکہ میں کافی ایکٹیو ہوتی ہوں سوشل میڈیا وغیرہ پہ, تو میرے فادر کی مجھے کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ تمہیں اتنی دفعہ منع کیا ہے کہ مت کسی کے خلاف بولا کرو, مت کیا کرو. تو خیر میں سن لیتی ہوں چپ کر کے, لیکن رکتی نہیں ہوں. اچھا, پھر آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں کنزرویٹو بھی ہوں. یس, آئی ایم کنزرویٹو اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جب تک اپنی جڑوں سے جڑے رہتے ہیں تو آپ تب تک مضبوط رہتے ہیں, اور جیسے ہی آپ ان کا سہارا چھوڑ دیتے ہیں نا, آپ کھوکھلے ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کنزرویٹونیس جو ہے وہ میرے لیے تو بہت اچھا رہا ہے ایکسپیرینس. اور جرنلسٹ ہونے کا مطلب اکثر یہاں پہ یہی لیا جاتا ہے کہ شاید جرنلسٹ ہے تو شاید لفافہ صحافی ہے, ایک وہ جو اسٹیریوٹائپس ہیں ہماری اس کے حوالے سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لفافہ صحافی جو ہوتے ہیں نا, ایک بڑا چھوٹا سا پورشن ہے صحافت میں, لیکن کیونکہ وہ آن اسکرین ہوتے ہیں تو اس لیے لگتا ہے کہ سارے کے سارے وہی ہیں. حالانکہ صحافت میں تو بہت سے لوگ بیہائنڈ دا کیمرہ, بیہائنڈ دا سین کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں چینلز. تو یہ تو صرف چند ایک نام ہوتے ہیں جو کہ فیم پا لیتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ صحافی ہونا اور کنزرویٹو ہونا ایٹ دا سیم ٹائم کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی کہ نا آپ کبھی بھی کوئی ایسی ویڈیو کرتے ہیں تو آپ کے فادر کی آپ کو کال آ جاتی ہے. ڈو یو تھنک آپ کو یہ کال آتی ہے اگر آپ لڑکا ہوتی؟
بالکل مجھے لگتا ہے کیونکہ وہ میرے فادر کی میرے سیفٹی کے لیے اور میری مجھ سے ایک محبت کا اظہار ہے کہ وہ مجھے کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا. بیکاز ایوری ڈے یو ہیئر لاٹ آف اسٹوریز کہ اگر آپ نے کسی غلط بندے کے خلاف آواز اٹھا لی تو آپ کو کرش کر دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے. یہ صرف صحافیوں کے ساتھ نہیں ہوتا, بہت لوگوں کے ساتھ, بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, بڑے یوٹیوب چینلز بین ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کا پیار ہے, وہ ان کی کیئر ہے, ایک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی ایک بہت دور جگہ پہ رہ رہی ہے, میں خود تو وہاں پہ نہیں ہوں, تو وہ سیف رہے. ٹھیک. تو پھر اب ایک تو آپ نے ابھی بات کی نا کہ آپ پرسنلی آپ بہت بلیسڈ فیل کرتے ہیں کہ جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں. کبھی کسی اور فرینڈ کا یا کسی اور جاننے والے کا آپ کے سامنے اظہار ہوا ہے کہ بینگ اے فیمیل ان کو وہ اپرچونیٹیز نہیں ملی جو ان کو ملتی اگر شی واز اے میل؟ ایز اے پاکستان میں ورکنگ وومن ہو کے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ مطلب میل کو زیادہ اپرچونیٹی ملتی ہے کمپیئر ٹو ویمن جسٹ بیکاز آف دیئر جینڈر؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا, اور نہ ہی میرے ساتھ اس طرح سے کسی نے شیئر کیا ہے. ہاں یہ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے لگتا ہے پاکستان میں جو خواتین ہیں نا, آپ یونیورسٹیز میں اگر اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھ لیں تو اگر 70 اور 30 کا ریشو ہے تو 70% اس میں لڑکیاں ہیں جو کہ یونیورسٹیز میں تعلیم لے رہی ہیں, اور 30% لڑکے ہیں جو یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. اور فیلڈ میں بھی دیکھ لیں تو خواتین آپ کو دھڑا دھڑ نظر آئیں گی. اگر ایک ویکینسی ہے اس پہ 10 لڑکوں نے انٹرویو دیا اور 5 لڑکیوں نے دیا, تو آپ پروبیبلی میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ وہ 5 لڑکیوں میں سے کوئی ایک لڑکی سلیکٹ ہوگی. تو وہ ریشو اب بڑھتی جا رہی ہے, اب وہ چیزیں نہیں رہی, وہ چیزیں نہیں رہی. اب لڑکیاں ہیں وہ بڑی بڑی ایگزیکٹو پوسٹ پہ بھی انجوائے کر رہی ہیں اس ساری چیز کو. بس وہ سرٹن آپ کے کرائٹیریاز ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے اور یو گیٹ دی جاب. مطلب وہ اسٹیریوٹائپ جو مائنڈ میں رکھا ہوا ہے لوگوں نے کہ نہیں جی پاکستان میں لڑکیوں کو جاب نہیں مل سکتی, میرے خیال سے آج کل تو بچائے لڑکوں کو جاب نہیں ملتی ہے, لڑکیوں کو مل جاتی ہے. اچھا, مطلب وہ یہی ہے نا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ یہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ اب پرائیویٹ سیکٹرز بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو میرٹوکریسی کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے. آپ لڑکے ہو تو یا لڑکی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب اگر آپ if you're right for the job you get the job. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال سے یا آپ کے ایکسپیرینس سے, کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے کافی عرصے سے فیلڈ میں ہیں, کبھی آپ نے وٹنس کیا کہ کسی عورت نے اپنے عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مطلب ترقی پانے کی کوشش کی ہے, یا اس طریقے کے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ کئی عورتیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ اب بس مجھے جاب تو مل گئی ہے لیکن اب میں جو ہوں نا بس کوئی کام بھی نہیں کرنا, لیکن بیکاز آئی ایم اے وومن گیو می مور رسپیکٹ, کیونکہ پاکستان میں ہم لوگ ذرا اس معاملے کو ابھی بھی پھر بھی ایموشنل ہو کے. جی عاطف, میں سمجھ رہی ہوں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. بیسکلی ایسے کچھ عناصر تو ہوتے ہیں. اب سوسائٹی جو ہے وہ ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ مل کے بنی ہوئی ہے. اب وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں, کام ہارڈ ورک کر کے بھی آنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو وہ بس سہولت سے جنہیں صرف جاب چاہیے وہ ایسا بھی کرتے ہیں. تو کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں, بٹ اے اسمال پورشن. جی, کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں اسے کہ آسانی سے اپنے لیے راستہ بنانا چاہتی ہیں اور آگے جانا چاہتی ہیں, لیکن کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے سکسیس کے دروازے تک جو لے جائے آپ کو. تو انشاءاللہ میری تو پوری کوشش ہے کہ میں نے تو جتنا بھی حاصل کرنا ہے, جو بھی اللہ نے رزق دے رکھا ہے یا جتنی سکسیس اگر اللہ نے دینی ہے تو وہ عزت کے ساتھ ہو, کیونکہ عزت کے ساتھ زندگی ہے, عزت کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے آپ کی. ٹھیک, ماشاء اللہ. اچھا, ایک بات میں نا کچھ لوگوں سے میں نے سنی ہے کہ مطلب حجاب پہن لینے سے بہت سے سیکٹرز ہیں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن دا منٹ نقاب پہننے کی بات آتی ہے, اینڈ دیکھیں ایک چیز تو ہم سنتے ہیں نا کہ بھائی پیرس میں یہ ہوتا ہے اور امریکہ میں بھی کچھ کیسز آ گئے ہیں, ہیئر اینڈ دیئر کیسز آتے رہتے ہیں, لیکن جو پاکستان میں رہتے ہوئے ایسا ہوتا ہے. مجھے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نقاب پہننے میں پرابلم ہوتی ہے ایون جابس وغیرہ میں. آپ کو کبھی لگا ہے کہ نقاب پہننے کی وجہ سے کوئی آپ کو پرابلم ہوئی ہے؟ اچھا, مجھے نہیں ہوئی, لیکن اب کیونکہ میں جیسے فیلڈ میں کافی لوگوں سے ملتی ہوں تو مجھے لوگ اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں اور دے آر سرپرائز کہ آپ کیسے نقاب میں کام کر رہی ہیں. یہ ایک انفارچونیٹلی ایک ایشو ہے کہ آپ جتنا زیادہ کم کپڑوں
میں چلے جائیں گے آپ کو اتنا زیادہ وہ ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا, اور جتنا آپ اگر خود کو ڈھک کے جائیں گے تو آپ کے لیے بڑے مسائل کریٹ ہوں گے. تو اس طرح کے ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن آپ کے خیال سے کہ جو ملک لیا ہی حاصل ہی اس وجہ سے کیا گیا ہو کہ جہاں پہ اسلام کی شریعت آئے گی اینڈ آل دیٹ, وہاں پہ عورت کے نقاب کرنے کو کیوں اتنا بڑا ایشو بنایا گیا؟ یہ چیز کی مجھے سمجھ, کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا, میں بہت عرصے بعد پاکستان واپس آیا ہوں, میں نے تو یہاں پہ کبھی ابھی ورک پلیس کو وٹنس ہی نہیں کیا, تو اس لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں. میری جو آبویسلی ایک ویورشپ ہے, انٹرنیشنل ویورشپ ہے, ان کے لیے بھی یہ بات ایک سننے کے حیرت انگیز ہے کہ بھائی پیرس تو خیر ہے, فرانس کی خیر ہے, انگلینڈ کی خیر ہے, یہاں پہ کیوں ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو بڑی ایک سیڈ ریالٹی ہے, وہ کیا ہے کہ یہاں کی اس کی 2 مین ریزنز ہیں. فرسٹ, میں کہوں گی یہاں کی عورت نے خود پیش کیا ہے کہ مجھے کموڈٹی کے طور پہ یوز کر لو. اچھا, یہاں کی عورت نے خود پیش کیا ہے کہ مجھے کموڈٹی کے طور پہ پیش کر لو تم, اور وہی ہوا. جو کمرشل سیکٹر ہے اس نے عورت کو ایک کموڈٹی کے طور پہ لینا شروع کر دیا, اور عورت یہاں پہ آپ کہتے ہیں نا کہ باہر کی عورت حجاب کے لیے لڑ رہی ہے, اور یہاں کی عورت, آپ عورت مارچ کوئی وٹنس کر لیں, وہ حجاب اتارنے کے لیے لڑ رہی ہے کہ مجھے میری مرضی میں جتنے کم کپڑے پہن کے آؤں. تو مطلب وہ پھر دیکھنے والوں نے بھی کہا کہ بھائی جب تم تیار ہو تو تم ہاتھ پکڑاؤ تو ہم بازو پکڑیں گے. ایسا ہی ہے. تو اور دوسری ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ کلچر ایسا, ایک مائنڈ سیٹ ایسا ڈیولپ کر دیا گیا سوشل میڈیا کے تھرو, جو ویسٹرن کانٹینٹ آنے لگا اس کو لوگ بہت فالو کرنے لگے. پھر جتنی ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں, آپ ان کے ڈریس کوڈز دیکھ لیں, وہ ان خواتین کو ہی پریفر کرتے ہیں جو کہ حجاب وغیرہ میں نہ ہوں. اچھا. اور پھر جتنا یہ میڈیا کا جو سیکٹر ہے, اور اسپیشلی جو شوبز انڈسٹری ہے, کمرشلز, ایڈورٹائزنگ, یہ ایجنسیز وغیرہ ہیں, تو ان کا تو ماحول ہی ایک اور ہے, کیونکہ وہ انٹرنیشنل ایک چینز کے ساتھ چلتے ہیں, اور وہ انہیں کا وہی اسٹینڈرڈ ہے, ویسا ہی ڈریس کوڈ وغیرہ ایوری تھنگ. تو یہ کچھ ایسی بڑی بڑی ریزنس ہیں جس کی وجہ سے ہم جیسی خواتین کے لیے آگے گرو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ناممکن نہیں, مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو لگا ہے کہ کہیں کبھی ایسی آفر ہوئی ہے جہاں پہ کہ سب کچھ ٹھیک ہے, حجاب بھی پہننا ٹھیک ہے, بس نقاب نہ پہنو اس ٹائم کے لیے, اینڈ دین اس کے بعد اپنے ٹائم پہ کبھی ایسا ہوا ہے؟ بالکل عاطف, اس طرح کی مجھے ہوئی ہے, آفر ہوئی مجھے آن کیمرہ آنے کی. جب بھی آفر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایوری تھنگ واز اوکے فائن, آپ بے شک عبایا لینا چاہتی ہیں آپ لے لیں, آپ حجاب لینا چاہتی ہیں آپ لے لیں, لیکن آپ نقاب نہ کریں. مطلب آپ کے فیس ایکسپریشنز ہمیں چاہیے. مطلب انہیں وہ میسیج اور انفارمیشن نہیں چاہیے, انہیں میرے فیس ایکسپریشن زیادہ چاہیے. تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ وہ چیز ہے جو شاید میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, اور شاید اس پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتی ہوں, چاہے آپ اس کے لیے مجھے جتنا مرضی پے کر دیں. تو یہ میری جو پرسنل سیٹسفیکشن ہے نا, وہ اس میں نہیں ہوگی. پیسے اس کا میں دعویٰ نہیں کر سکتی, تو میں یہ نہیں کر سکتی. صحیح. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ادر دین یہ والا جو آپ نے ایک پرابلم فیس کی ہے, پھر بھی جب چلیں آپ کہتے ہیں کہ آپ عورت مارچ میں کہیں خواتین جاتی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کئی ایشوز ریئل بھی ہوتے ہیں. واٹ از دا سلوشن؟ کہ ابھی بھی دیکھا جاتا ہے کئی عورتوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ پڑھائی بھی کرتی ہیں, اچھی ڈگریز حاصل کرتی ہیں, شادی ہوتی ہے اینڈ انہوں نے اب بس گھر میں بیٹھنا ہے. یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں ابھی تک کلچر میں ابھی تک؟ اچھا عاطف, مجھے نہیں لگتا کہ آج کل ایسے کوئی ریزنز ہیں. ہاں ہیں, صحیح ایگزسٹ ہیں, کرتے ہیں, لیکن کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. اچھا, اس میں آپ کی پرائورٹیز کی بات آ جاتی ہے. شاید آپ اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے نا, تو اس کے لیے اس کی پہلی پرائورٹی اس کا شوہر ہے, اس کا ٹائم ہے. پھر اس کے بچے ہو جاتے ہیں تو اس کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے, یہ حق ہے اس کے بچوں کا, یہ شرعی حق بھی ہے, یہ انسانی حق بھی ہے. تو آپ ویسٹ میں دیکھیں عورت کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے. آپ وہاں کی روایت دیکھ لیں, وہاں نہ عورت کو وراثت میں حصہ ملتا ہے, نہ اس کو جو شوہر ہے وہ نان و نفقہ دیتا ہے. خود کماؤ, مطلب خود کھاؤ والی پالیسی چلتی ہے, کیونکہ موسٹلی شادیاں تو ہوتی ہی نہیں ہیں, وہ صرف ایک ریلیشن شپ میں رہ رہے ہوتے ہیں, اور کوئی
بڑے سالوں بعد جا کے وہ ہو جاتی ہے شادی, تو پھر ظاہر ہے شوہر کو اس میں بھی اپنا آپ تو باہر رہ کے آئے ہیں, آپ کو اندازہ ہے شوہر کو اس کا وہ خرچ وغیرہ پے کرنا پڑتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ عورت بیچاری صبح سے نکلتی ہے, وہ بچوں کو بھی دیکھتی ہے, وہ گھر کو بھی دیکھتی ہے, وہ گروسریز بھی دیکھتی ہے, وہ ہر کام کرتی ہے, اور رات کو جب وہ تھکتی ہے تو مطلب وہ کیسا اس کا ایک دن ہے, وہ سارا دن کام کرتی ہے اور وہ وقت سے پہلے بوڑھی ہونے لگتی ہے. اور آپ اسلام کا نظام دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے, ٹھیک ہے, اور شوہر کی ذمہ داری لگائی ہے کہ تم نے نان و نفقہ جو ہے وہ اسے دینا ہے, اس کی جتنی بھی ضروریات ہے وہ تم نے پوری کرنی ہے. تو آپ دیکھ لیں یہ جن بڑے بڑے لوگوں کی بیویوں کو, جس لائف سٹائل کو ہمارے ہاں یہ مڈل کلاس کی خواتین آئیڈیلائز کرتی ہیں, تو یہ کیا ہوتی ہیں, کیا ان کی بیویاں جابس کر رہی ہوتی ہیں؟ یہ جتنے لینڈ لارڈز ہیں کیا ان کی بیویوں کو آپ نے کبھی جابس کرتے دیکھا؟ تو اب کیا وہ لینڈ لارڈز ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, یا جتنے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں؟ وہ تو مصروف ہوتی ہیں نا, صبح شاپنگ کرنے, وہ شاپنگ ہی ان کی جاب ہوتی ہے, شاپنگ ختم نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس اویلیبل ہیں ریسورسز. یہاں کی عورت, مڈل کلاس عورت کوئی اپنے شوق سے نہیں نکلتی ہے موسٹلی. میں آپ کو یہ آنیسٹلی اسپیکنگ یہ بات بتا رہی ہوں کہ یہاں کی مڈل کلاس عورت اس شوق میں نہیں نکلتی کہ اس نے اپنا کیریئر بنانا ہے. کیا کیریئر بنا لے گی, کہاں تک چلی جائے گی؟ مطلب وہ نکلتی ہے اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. جب اس کے بچوں کو اس نے پتہ ہے اس کو کہ میں نے اسکولس میں پڑھانا ہے تو وہاں پہ فیسیں زیادہ ہونی ہیں. جب اس کو پتا ہے کہ گروسری کرنے جانا ہے تو میرے میاں کی تنخواہ کم پڑ جانی ہے. یہاں پر جو مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے مرد ہیں ان بیچاروں کی پیس کتنی ہے, 15,000 سے 25,000 سے شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے آج کل کے دور میں کوئی اتنا زیادہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ ایک کرائے کے گھر میں بھی رہتا ہو, اس کے بچے بھی ہوں 2-4, اور پھر اس نے گھر کو بھی چلانا ہے, پورے گھر کو سپورٹ کرنا ہے؟ تو وہ عورت اس لیے نکل رہی ہوتی ہے. اور یہ جو سو کالڈ عورت کی آزادی کا نعرہ لگانے والی خواتین نکل آتی ہیں, یہ خود کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ یہ تو اپنے شوہروں کے پیسوں پہ مائیاں رکھ کے بچے پلوا رہی ہوتی ہیں اور سارا دن مالز میں گھومتی ہیں, کبھی کلبوں میں نکل جاتی ہیں. انہیں کیا پتا کہ عورت کے حقوق کیا ہیں. وہ جو مزدور عورت بھٹے پہ کام کرتی ہے اس کے حقوق دیکھیں نا, یہ تو اسی کے بچے کو 4,000 دے کے اپنے بچے سنبھالنے کے لیے رکھ لیتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ اکثر مالز میں جاتے ہیں نا, وہ 5,000 کا سوٹ لے رہی ہوتی ہیں اور 4,000 کی پے میں انہوں نے بچی رکھی ہوتی ہے بچے کو سنبھالنے کے لیے. آپ دیکھیں یہ ایشوز ہیں. یہ عورت مارچ کو عورت کو حق نہیں مل رہا. تعلیم کا کون سا حق نہیں مل رہا؟ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, یونیورسٹیوں میں 70% لڑکیاں اور 30% لڑکے پڑھ رہے ہیں. اب عورتوں کی شرح بڑھتی جا رہی ہے تعلیم کی. کسی گھر میں دیکھ لیں آپ, جنرلی سروے کر کے دیکھ لیں, بیٹیوں نے M.Phil کیا ہوا ہوگا اور بیٹے ہوں گے وہ میرے خیال سے BA تک بھی بڑی مشکل سے انہوں نے پڑھا ہوا ہوگا. تو یہ اصل میں ہمارا مسئلہ اکنامکس ہے, ہمارا مسئلہ یہ رائٹس کا ہے ہی نہیں. ہمیں تو ایشوز میں الجھایا جاتا ہے کہ ہم پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جس عورت کی یہ بات کرتی ہیں, میں نے تو ایسی خواتین دیکھی ہوئی عاطف کہ اگر ان کا شوہر ان کا ایک تھپڑ مارے تو وہ آگے سے 4 تھپڑ مار دیتی ہیں. یعنی کہ یہ اس لیول کی بات کرتی ہیں نا. ان خواتین کو انٹرویو کے لیے بلا سکتے ہوں گے؟ جی ضرور. میں نے ایکچولی ان خاوندوں کو بلانا چاہتا ہوں. ہاں, کیونکہ وہ عورت تو پہلی ہی برابری کی سطح پہ ہے نا. مطلب اگر اس کا شوہر کام کر رہا ہے کسی بھٹے پہ, مزدوری کر رہا ہے کسی گھر میں جا کے, تو وہ عورت بھی تو ایٹ دا سیم ٹائم اسی لیول پہ کر رہی ہے. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس کو ایکویلٹی نہیں ہے؟ اس کو ایکویلٹی دینی ہے تو اسے معاشی طور پہ آزاد کرواؤ اس الجھنوں سے, ان بوجھ سے جو کہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جن کو کیٹر کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں فرسٹریشن ہی اسی وجہ سے ہے کہ ہم اکنامکلی دباؤ میں رہتے ہیں, اور اس دباؤ کی وجہ سے پھر ہم دوسرے مسئلوں میں الجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اصل مسئلے کی طرف ہم آتے نہیں ہیں. تو عورت مارچ کا جو ایجنڈا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں, آپ یہاں پہ عورتوں کو دیکھ لیں, کتنی عورت مارچ کی کئی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے اپنے گھر میں انہوں نے میڈز رکھی ہوتی ہیں جن کو خود ان کو وہ کوئی رائٹس نہیں دیتی, ان کو مطلب ذلیل کرتی ہیں, ان کو مطلب کوئی ان کی عزت نہیں, کوئی کچھ نہیں. وہ سارے کے سارے حقوق جن کے لیے وہ جا رہی ہوتی ہیں کئی دفعہ, وہ خود ان کو زیادہ بریک کر رہی ہوتی ہیں.
اور دوسرا پھر وہ مطلب ایسی عورتوں کے شوہر پھر باہر ہی ایک مرد ہوتا ہے, ایک عورت ہے, تو وہ شادی سکون کے لیے کرتے ہیں, ایک فیملی کو چلانے کے لیے کرتے ہیں. جب اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں جن کا کام ہی سارا دن برانڈس کی شاپس پہ جا کے شاپنگ کرنا ہے یا کلبز میں جا کے پارٹیز کرنا ہے, انہوں نے گھر کیا بنانا ہے؟ صحیح. مطلب اگر آپ اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا لیتی ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, یا آپ کی محبت ہے آپ کے شوہر کے لیے کہ آپ چاہتی ہیں وہ ایک اچھی طرح سے کھائے, آپ کا ایک اچھا فیملی ٹائم اسپینڈ کریں, بیٹھیں, ڈنر کریں. اگر آپ اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں تو آپ اسے آنے والی جنریشن کو تیار کر رہی ہیں, اچھی طرح. اچھا, جو عورتیں ایک پھر نعرہ لگاتی ہیں کہ خاوندوں کو کہتی ہیں اپنا کھانا خود گرم کرو, میں اس کے بہت خلاف ہوں. نہیں تو اس میں کوئی غلط بات ہے کہ اگر ایک خاوند کھانا اٹھا کے مائکرو ویو میں ڈال کے گرم کر لے, کوئی آسمانی مخلوق ہے, اس سے کھانا نہیں گرم ہوتا؟ نہیں, بات یہ نہیں ہے عاطف, اس کے پیچھے جو تھاٹ کام کر رہی ہے نا وہ یہ کر رہی ہے کہ بھائی تم اپنا کھانا خود گرم کر لو, ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں. یعنی کہ میاں بیوی کا ریلیشن نوکر اور مالک والا نہیں ہے, دے آر کمپینینس, پارٹنر. اور ہم کسی سے محبت کرتے تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں نا کہ وہ نیچے بھی نہ اترے. بچہ ہوتا ہے تو ہم کیسے اس کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو خامد کو بھی ایک بچے کی طرح سمجھیں. وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آپ کے پاس, اب وہ آپ کی نگرانی میں آ گیا ہے, تو آپ محبت کرنا آپ کا حق ہے, اس کے لیے اچھا کرنا. تو کوئی اس میں سبکی کی بات نہیں ہے. اب آپ کی جو امیاں ہوتی ہیں یا آپ کی اگر جو بیٹیاں ہیں وہ اگر آپ کے لیے کھانا گرم کرنی ہے تو کیا وہ نوکرانی بن گئی؟ یہ ان کی محبت ہے. اس تھنکنگ کو, اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس طرح کی سوچوں کو ہمارے ذہنوں میں ڈال کے بچوں کو خراب کر رہے ہیں. آرگیومنٹ پتہ کیا ہے یہاں پہ؟ آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو بندہ کہے نا کہ چلو ٹھیک ہے, میں مرد کہہ دے میں یہ کام کروں گا, عورت کہہ دے کہ میں یہ کام کروں گی, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے مل کے بیٹھ کے فیصلہ کیا, ٹھیک ہے. اب وہ تو خیر ہے, وہ میاں بیوی کے آپس کا فیصلہ ہے. ہمارے ہاں یہ والے فیصلے جو ہیں نا ساس سسر کرتے ہیں. بہو ہو یہ پورے کا پورا کرائٹیریا دے دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو شادی کی رات کو نہیں, شادی سے پہلے بتا دیا جاتا ہے یہ تمہاری ایکسپیکٹیشن ہے, اور اس کو بیچارے کو پھر گھر والے بھی سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ کر لینا نہیں تو شادی خراب ہو جائے گی, اور یہ وہ. تو جب ایک کے ساتھ ہو, دو کے ساتھ ہو, تین کے ساتھ ہو, پھر اب جیسے کہ آپ نے خود بولا کہ ورکنگ ویمن بھی زیادہ ہیں, پھر پڑھائی لکھائی میں بھی اب عورتیں جب سے علم زیادہ حاصل کرنا شروع ہو گئی ہیں تب سے یہ والے ایشوز بھی زیادہ بڑھے ہیں. تو اوبویسلی علم اٹسیلف تو اچھی چیز ہے. تو جب وہ بہت زیادہ کے ساتھ یہ والے ایشوز ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اینڈ وہ فیل کرتی ہیں, اوبویسلی عورت کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے, تو پھر ایٹ دیٹ پوائنٹ تھوڑا سا, جس کو ہم لوگ اصل میں ویسٹرنائز کہتے ہیں, میرے خیال سے تو یہ اپنے دین کی طرف واپس جانے والی باتیں نہیں ہے کہ بھئی اپنا کام خود کرے. وہ تو یہ نہیں ہے نا کہ وہاں پہ یہ چیز. تو پھر اس بارے میں پھر آپ آگے سے کیا کہیں گے, آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اس بارے میں یہ کہوں گی عاطف کہ اگر آپ, ہمارے دین نے صرف حقوق و فرائض پہ ہی بات ختم نہیں کر دی ہے, وہاں صلح رحمی کا, وہاں ایثار کا, وہاں محبت کا, وہاں اپنائیت کا بھی تو کانسیپٹ دیا نا ہمیں. تو اگر ہم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر لیتے ہیں, اوبویسلی آپ جب شادی کرتے ہیں تو آپ صرف ایک بندے سے شادی نہیں کرتے ہیں, آپ ایک پوری فیملی ہوتی ہے آپ کی, اور یہ باؤنڈنگز ہیں اور یہ ویلیوز ہیں جو ویسٹ مس کر رہا ہے, جو وہ لوگ مس کر رہے ہیں جو کہ اس فیملی کلچر سے نکل رہے ہیں, وہ مس کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت ٹریڈیشن ہے کہ آپ باہر رہ کے آئے ہیں, کو آئیڈیا ہوا ہوگا, آپ ڈے کیئرز ڈھونڈتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کو کہاں رکھ کے جائیں گے جب آپ نے جاب پہ جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے, بیوی نے بھی جانا ہے. یہاں کتنا خوبصورت کلچر ہے کہ آپ کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے, نانی اور دادی گھر میں موجود ہیں, آپ کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے, آپ کے بچے سیف ہاتھوں میں ہیں. وہاں آپ جس ڈے کیئر میں رکھ کے جائیں گے, کہیں بھی رکھ کے جائیں گے, کتنے واقعات سننے کو ملتے ہیں ہمیں. تو آپ کا فیملی کلچر جو ہے وہ آپ کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اصل میں یہی تو وہ تھنکنگس ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہیں کہ نہیں فیملی یہ کریے وہ کریے. اوبویسلی ایک جنریشن گیپ ہے, انہوں نے ایک اور ٹائم دیکھا ہوا ہے. وہی نا, اب آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں تو ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے یہ سمجھنے کی کہ ہم نے ان کو کیسے کیٹر کرنا ہے, ان کو ڈسریسپیکٹ بھی نہیں کرنا اور ان کی ویلیوز کا بھی خیال رکھنا. میں پتہ کیا, میں ذاتی طور پہ نا, مجھے نا کیونکہ مردوں کی بھی جیسے کہ عورتوں کی آپس میں باتیں ہوتی ہیں, مردوں کی بھی آپس میں باتیں ہوتی ہیں, مجھے اتنے مرد ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نا
لڑکی ہو بیوی ڈھونڈنے کا جب ٹائم آتا ہے مطلب ماں باپ کا بھی خیال رکھے, جاب بھی آج کل ایک نئی چیز آ گئی ہے کہ جاب بھی کرے اور گھر میں بھی کنٹریبیوٹ کرے, کھانا بھی اسی نے ہی پکانا ہے. اچھا پھر بچوں کا بھی خیال اسی نے رکھنا ہے, بچوں کی تربیت بھی اس نے دینی ہے. مجھے سب سے پہلا اس میں جو بات, میرے ماں باپ ہیں تو میں کیوں نہیں ان کا خیال رکھ رہا؟ دیکھیں نا آپ, اگر میرے ماں باپ کو کچھ بھی ہے جو بھی ہے وہ میری ذمہ داری ہے نا. اگر میں اپنے ماں باپ سے اتنا ڈسٹنٹ ہو گیا ہوں تو جو بیوی میرے ماں باپ کو جانتی نہیں ہے, اگر جانتی بھی ہے تو اس لیول کا تو نہیں جانتی, تو اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دینا کہ بھئی ماں باپ کا خیال ہے. اگر نہیں رکھتی تو پھر لیبل ہو جائے گا کہ وہ بری بہو ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اینڈ یہ والی چیز میں نے باہر بھی نوٹس کی ہے, جو اپنی جو دیسی فیملیز ہوتی ہیں نا وہ اس کے اوپر بہت زیادہ کرتی ہیں. یہ والی چیز پھر عورتوں کو ڈونٹ یو تھنک کہ ذرا فرسٹریشن کی بات ہوتی ہے شادی سے پہلے کہ اب میں ایک ایجوکیٹڈ عورت ہوں, میں چلو ٹھیک ہے جاب کرنی ہے نہیں کرنی وہ ان کا آپس کا معاملہ, لیکن جب اس طریقے کی ایک جو ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں عورتوں کے ساتھ, ڈونٹ یو تھنک کہ یہ معاشرتی طور پہ ناانصافیاں ہیں پھر کہ بھئی یہ والی ناانصافیاں اب چینج کرنے کا ٹائم آ گیا rather than saying کہ بھئی اس کو فالو کرو. اچھا نہیں عاطف, میرا نا اس میں آرگیومنٹ کہہ لیں آپ, میرا پوائنٹ آف ویو کہہ لیں, ذرا ڈفرینٹ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں جاب کر رہی ہوں ابھی, اگر میں اپنے پیرنٹس کے لیے جاب سے جا کے ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر لیتی ہوں, ان کا تھوڑا سا خیال رکھ لیتی ہوں, تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا. اپنے پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ساس سسر کی بات کر رہا ہوں. ساس سسر بھی تو آپ کے پیرنٹس ہی ہیں. صحیح ہے, لیکن پھر مرد جو ہے, میں مردوں کے اوپر بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں ایک تو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے, غلط ثواب گناہ وہ تو اللہ کی طرف. شرعی طور پہ عورت کے اوپر یہ بات نہیں کہی گئی تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ریلیجسلی غلط کرتی ہے. لیکن اب معاشرتی طور پہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ اگر آپ اچھی بہو ہو تو آپ میں یہ کوالٹی ہے, اور وہ کوالٹی یہ ہے کہ ساس سسر کا, نند کا, دیور کا خدمت گزار ہونا. اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے چاہے چلو منہ پہ کچھ نہ بولے, پیٹھ پیچھے تو یہ وہی عورت ہے جو ساس سسر کے کوئی خیال نہیں رکھتی, پتہ پچھتا ہی رہے ہیں ساس سسر اس کو گھر لا کے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ تو ہے نا, پھر ناانصافی نہیں ہے. مائنڈ سیٹ ہے. مجھے لگتا ہے اس میں نا عورتوں کا زیادہ کنٹریبیوشن, جیسے شادی کے بعد ساسوں کا یا بہوؤں کا, میں آپ کو بتاتی ہوں, ایکسپلین کرتی ہوں. جیسے شادی کے بعد مرد کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے نا کہ ماں اور بیوی میں بیلنس کرنا, ویسے ہی سب سے بڑا امتحان عورت کا بھی ہوتا ہے کہ وہ جب نئی فیملی میں آتی ہے تو انہیں اپنائے, دل سے اپنائے. اگر آپ رشتے محبت سے بنتے ہیں عاطف, یہ شاید آپ کو بات لگ رہی ہو کہ میں ایک بڑی کتابی بات کر دوں, لیکن یہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑ کے رکھنے والے کتنے ہیں. یہ آپ کی اصل کامیابی ہے. آپ کتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کتنا کچھ کما رہے ہیں, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. آپ نے رشتوں کو کیسے جوڑ کے رکھا, آپ نے اپنے ماں باپ کی کیسے خدمت کی ہر حال میں. آپ اویس کرنی کی مثال لے لیں تو بڑی بڑی مثالیں پڑی ہوئی ہیں. تو حق ہے آپ کے ماں باپ کا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب بس میری شادی ہو گئی, واہ جی واہ, میں تو ہو گیا اب اس لڑکی کا, اب مجھے کچھ نہیں چاہیے. وہ تو پھر بات تو ہم بیٹے کے اوپر کہہ رہے ہیں, ابھی ہم بہو کے اوپر تو نہیں کہہ رہے. نہیں, میں اس کا ہو گیا. اور اس میں لڑکی کا بھی بہت رول ہے. اگر آپ کی بیوی آپ کو کہے کہ نا جی بھائی میں نے تو الگ رہنا ہے, تم اپنے ماں باپ کا اور بندوبست کرو, تو وہ تو وہی بات ہوگی نا کہ آپ نے دوسری سینس میں اسے اٹھا کے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں پھینک دیا. تو بیسکلی شادی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف دو لوگوں کا ریلیشن شپ نہیں ہے. آپ نے ایک فیملی چلانی ہے. آپ نے اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے کہ جب کل کو آپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ کے بچے بھی اٹھا کے آپ کو ایسی سائڈ پہ لگا دیں. مطلب یہ تو ہے نا ایک چیز, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم فیس کر رہے ہیں عیدی ہومز میں, اولڈ ہاؤسز میں, ہم یہ فیس کر رہے ہیں. دیکھ کے حیران ہو گئے یہاں پہ اتنے اولڈ ہومز کے باقاعدہ طور پہ اب تو ایڈز لگے ہوتے ہیں. جب 20 سال پہلے جب میں یہاں سے گیا تھا, یہ ہو سکتا ہے ہوتے ہوں کچھ کسی لیول تو ہوتے ہی تھے, عیدی ہومز تو تھے ہی صحیح تب بھی, لیکن وہ والا کلچر نہیں تھا. آپ کیا سوچتے ہیں, میں کبھی آپ ان اولڈ ہومز پہ جا کے دیکھیں تو وہ لوگ اپنی زندگی کے کیسے حالات گزارے. مذہب نے تو آپ کو یہ نہیں کہا کہ, مذہب نے تو یہ کہا اپنے والدین کو بوڑھے ہو جائیں تو اف تک نہ کہو. تو اب کیا آپ انہیں اٹھا کے پھینک دیں گے؟ اب یہ ایک ایگریمنٹ ہے, یہ ایک بہت خوبصورت ریلیشن ہے عاطف. اس پہ
آپ نے دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے جوڑ کے رکھنا ہوتا ہے. ساس سسر, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عورت میں اللہ نے بڑی برداشت رکھی ہوئی ہے. اگر وہ اپنی ماں کی جوتیاں بھی کھا لیتی ہے نا, تو ساس کوئی اسے آرے سے قتل نہیں کر رہی ہوتی. وہ اگر کوئی 2-4 بری باتیں کہہ دیتی, کتنا کہے گی ساس, مطلب. اور مطلب سیم ہے, وائس ورسا ہے نا بہو کی طرف سے بھی. آپ اچھے ہوں گے تو ایک نہ ایک دن پتھر میں بھی قطرہ پڑتا ہے نا, دراڑ پڑ ہی جاتی ہے اس کے اندر بھی, اس میں سوراخ ہو ہی جاتا ہے. تو آپ کی نیک نیتی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آپ کی نیک نیتی ہے. اور اوپر سے ہمیں ایک اور چیز بھی دیکھنی چاہیے نا کہ اگر لیٹس سے کہ بہو اچھی ہے, صحیح ہے نا, اینڈ ساس ظلم کر رہی ہے, تو ساس بھی عورت ہے. ہاں, اور مطلب ساس تو مرد نہیں ہے نا, سسر مرد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نند اگر ظلم کر رہی ہے تو وہ بھی عورت ہے. نند ایٹ دا سیم ٹائم, اچھا کئی نندیں ایسی ہوتی ہیں خود کسی کی بہو ہے. اور مجھے سب سے زیادہ ہنسی ہے, میں نے خود ذاتی طور پہ ایسے کیسز دیکھے ہوئے ہیں کہ خود نند ہے اور اپنی بھابھی پہ مطلب ایسی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہے کہ بندہ کہے کہ 2-3 سنا کے آئے ہونے کہ بھائی اپنے, اور خود ہی 2 دن بعد جا کے اپنے گھر میں کے چلے. وہ اصل میں جو اپنے اوپر فرسٹریشن آئی ہوتی ہے نا, وہ دوسرے پہ نکال رہی ہوتی ہے. اور اس کو کیٹر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ رشتوں میں صلح رحمی لے کے آئیں, ایثار لے کے آئیں, ٹھیک ہے, بانٹنے کا جذبہ رکھیں, جوڑ کے رکھیں. اب میں نے ایک دفعہ کسی ٹیچر سے پوچھا کہ آئیڈیل کپل کیا ہوتا ہے, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے اپنی فیملی میں بڑے بڑے کپلز دیکھے ہیں, سب سے آئیڈیل پتہ ہے کون ہے؟ وہ جنہوں نے فیملی کو جوڑ کے رکھا. کیونکہ اصل چیز یہی تو آپ کی برداشت ہے. انسان ہونا کیا ہے, آپ کا امتحان ہے اس دنیا میں. وہی میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں کئی دعوے دار. اچھا کئی دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں, کئی بہو ہے نہیں, میں ان جنرل بات بولوں گا کوئی کسی کو, کہ بھائی ٹائم پہ بڑی باتیں کریں گے, میں یہ ہوں, میں اپنی ساس کے لیے جان بھی قربان, یہ وہ. ایک چھوٹا سا ایشو آئے گا, بیٹا پکڑا, مطلب ساس کا بیٹا پکڑا, یہ پکڑا, سب کچھ چھوڑ کے وہاں سے بھاگ, ٹھیک ہے. کئی ہوں گے جو دوسرے لوگ اس کو تانے مار رہے ہوں گے, ارے یہ کس قسم کی بہو ہے, یہ ہے وہ ہے. وہ اینڈ میں جا کے جو آپ نے کہا کہ جو بھی ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ساس سسر کے ساتھ ہی رہ رہی ہوگی, ٹھیک ہے نا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے رشتے جوڑ کے رکھے ہوں گے انہوں نے. تو یہ مطلب کہ کیونکہ ہم لوگ اسٹیریو ٹائپ کرتے ہیں, وہی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا نا کہ ہمارے اسٹیریو ٹائپس ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹے موٹے کاموں کو دیکھنا. جو سب سے بڑی چیز جو میں اینڈ میں ٹورڈز دی اینڈ آف دا پوڈ کاسٹ لے کے آنا چاہتا تھا وہ یہی تھی کہ جو رشتوں کو جوڑ کے رکھتی ہے, ٹھیک ہے, وہ پھر ورکنگ وومن ہو, وہ پھر ہاؤس وائف ہو, جو بھی ہو, ایٹ دا سیم مرد ہو عورت ہو, تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. یہ کہہ دینا کہ صرف عورت نے گھر کو جوڑ کے رکھنا ہے, یا ایٹ دا سیم ٹائم مرد کی بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ رشتوں کو جوڑ اپنی اس کے ساتھ, وہ کیونکہ نئی آئی ہے, آپ نے انٹروڈکشن کرانا ہے, آپ نے اسے سمجھانا ہے, اسے بتانا ہے کہ ہم نے کیسے ایک آئیڈیل لائف گزارنی ہے. اور وہ سیدھی سی بات یہ ہے نا کہ آپ کہ گھر میں ویسے بھی کبھی بھی کوئی نیا انسان آتا ہے, چاہے کوئی مہمان آتا ہو یا جو بھی آتا ہو, وہ ایک دن میں تو ویسے بھی آپ کے ساتھ ایک فیملی میں, مطلب اگر آپ گھر میں کوئی ہیلپ بھی رکھتے ہیں, میڈز بھی رکھتے ہیں, کوئی بھی رکھتے ہیں, تو انہیں بھی ٹائم لگ جاتا ہے گھر میں ایڈجسٹ ہوتے ہوتے. تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جو نئی لڑکی ہے وہ پہلے دن سے اسے سب کچھ پتہ ہو, 4-5 دن ہنی مون بنا کے آگے چلو جی اب کام پہ لگ جاؤ. یہ بھی صحیح نہیں ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم لڑکوں کو بھی اب تھوڑا سا ذرا زیادہ جو ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, ماماز بوائے کہتے ہیں نا, ماما بوائے. جب آپ کی شادی ہو گئی ہے نا, تو اب آپ ماما بوائے نہیں رہے, اب آپ بوائے بھی نہیں رہے, اب آپ مین بن گئے. تو مرد بن کے اس میں ہوتا ہے انصاف کرنا پڑتا ہے. عورت کے, طارق جمیل صاحب کا میں ایک بیان سنا تھا, وہ یہی سمجھا رہے تھے سب کو, بھائی ماں کے ساتھ اور رشتہ ہے, بہن کے ساتھ اور رشتہ ہے, بیوی کے ساتھ اور رشتہ ہے, بیٹی کے ساتھ اور رشتہ ہے. تو یہ 4 ڈفرینٹ جو خواتین آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں, ان سب کے ساتھ ڈفرینٹ رشتوں کو بیلنس کرنا سیکھیں. اور خواتین کے اوپر یہ ہے کہ جب وہ بیلنس کرنے کی کوشش کریں تو اس کو سپورٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ اس کو زیادہ ٹائم دیا ہے, اس کو یہ کیا, یہ غلط بات ہے. لڑکیوں کو, نیولی میرڈ لڑکیوں کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کا شوہر جا کے اپنی ماں کے پاس بیٹھ رہا ہے, اس سے کوئی فرمائش کر رہا ہے, تو اس نے زندگی کے 20-25 سال اپنی ماں کے پلو کے ساتھ ہی گزارے ہیں نا. اس نے ماں سے فرمائشیں کر کر کے کھانے بنوائے ہیں, تو وہ ماں کے لیے بھی ایک دم سے اپنے بیٹے کو بالکل چھوڑ دینا. ہاں, مطلب ماں اور بیٹے کے بیچ میں نہیں, ان کو ٹائی اپ کرنے میں اس کا ساتھ, ان کے ساتھ رہو, یعنی کہ اس کو
ماں سے اس کا بیٹا نہ چھینو. ایگزیکٹلی. کیونکہ جب تم ایسی اس کی ڈومین میں آنے کی کوشش کرو گی نا تو وہ بھی وہی ایکشن کا ریئیکشن تو ہوتا ہے, ایسے تو پھر ہوگا. وہی میں نے کہا نا کہ جو میں اس کو اب پوڈ کاسٹ کو سم اپ کر رہا ہوں, تریم کی سب سے بڑی جو ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان سے آپ کسی بھی ٹاپک پہ بات کر لیں, بہت اچھے ان کے اوپینینز ہوتے ہیں. تو وہی ہم نے بات شروع ورکنگ وومن سے کی تھی, لیکن پھر ہماری بات گھریلو لائف تک آئی. وہ اس لیے آئی کہ وہ انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے ماشاء اللہ سے ان کی, تو آبویسلی ہر چیز میں یہ ہمیں اپنے رائے سے کیا کہتے ہیں. عاطف آپ نے مجھے میری کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی. نہیں آف کورس آپ نے بہت انٹرسٹنگ اوپینین دیے ہیں. ٹو سم اٹ آل اپ, گھر میں ہو یا ورک لائف میں ہو, مردوں کا بھی اینڈ عورتوں کا بھی, دے آل پلے دیئر پارٹ. اس کے اوپر ایک اسکالر نے بولا تھا کہ ان اسلام مین اینڈ ویمن آر ایکول بٹ ناٹ آئیڈینٹیکل. جو چیز عورت کے لیے صحیح ہے وہ شاید مرد کے لیے صحیح نہ ہو, اور جو چیز مرد کے لیے صحیح ہے وہ شاید عورت کے لیے صحیح نہ ہو. مجھے یہاں کی میں لاسٹ ایک بس بات بولوں گا, اور یہ میرے انٹرنیشنل ویورس کے لیے, مجھے یہ والی بات کا نہیں پتا تھا. اکثر ہم یہاں پہ بینکس وغیرہ میں جاتے ہیں تو جب لیڈیز, حالانکہ ہم اب 10 لوگ لائن میں لگے ہیں نا, اینڈ صرف 2 لیڈیز آئیں گی, ان کو ہم پرائیورٹائز کر دیں گے. یہ چیز باہر بالکل نہیں ہوتی, اور پاکستان میں بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے خواتین کو. اور یہ بس صرف ایک بات ہی ہے کہ یہاں پہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے, اگر میں کیسز سنانا شروع کر دوں کہ باہر کے ملکوں میں کس طریقے کے ہراسمنٹ کیسز ہوتے ہیں, تو اس کی بھی لائن اپ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہاں پہ بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی ہوتے ہیں. اچھے لوگ باہر بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, برے لوگ باہر بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہے. 22 کروڑ کی آبادی ہے. اوبویسلی اگر آپ ریشو دیکھنے لگ جائیں گے تو ریشو ہماری کم ہی ہوگی, لیکن کیونکہ آبادی زیادہ ہے تو نمبر زیادہ آ جاتے ہیں کئی دفعہ. تو تریم, فائنل میسج ٹو آل دا ینگ گرلز واچنگ, اینی تھنگ, اینی میسج. اپنے کیریکٹر پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں. آپ اپنے گھر کی عزت ہیں, آپ اپنے بھائی باپ, اپنے شوہر, اور پھر الٹیمیٹلی آپ کے جو بیٹے ہوں گے ان کا, آنے والی نسلوں کا فخر ہیں, غرور ہیں. تو اس غرور سے سر اونچا ہی رہنا چاہیے آپ کے گھر کے مردوں کا اور عورتوں کا بھی. کبھی کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو کہ آپ کے کیریکٹر کو ایسیسینیٹ کر دے. تو ہمیشہ اللہ پہ یقین رکھیں, یا آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں آپ اس مذہب کو پوری طرح سے فالو کریں, اور اپنے ایتھکس اور نارمس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. کریکٹر پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تھینک یو سو مچ تریم فار جوائننگ اس, اینڈ ہوپ فلی ان دا فیوچر آپ ہمیں پھر سے جوائن کریں گے کسی اور بات کے لیے, کسی اور کانورسیشن کے لیے. اینڈ نیکسٹ ٹائم میں سوچوں کہ میں ان کے ساتھ ڈیبیٹ کروں, کیونکہ مجھے فیل ہوا کہ آج تھوڑا ٹائم نا ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہے رہتے دین کویشچن آنسر ہوئے. لیکن یہی بیوٹی ہے اس طریقے کے پلیٹ فارمس کی کہ ہماری باتوں سے, ہماری ڈیبیٹ سے بھی اگر کسی کو کسی طرح سے فائدہ پہنچ سکتا ہے, تو میرا تو شروع سے یہ مقصد تھا. باقی اللہ قبول کرنے والا ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, تریم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انٹل آئی سی یو اگین, ٹیک کیئر, السلام علیکم.